سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ و تعالی مومنوں کو اور اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو حکم دیتے ہیں، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی کہہ دیجئے کہ ہرگز ہمیں کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، ہرگز ہمیں کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، الا ما کتب اللہ لنا، مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہ جو اللہ نے ہمارے لیے فیصلہ کر دیا ہے۔ ہوا مولانا، وہ اللہ ہمارا مددگار ہے، ہمارا حمایتی ہے، ہماری فیور کرنے والا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی اور اس کا پس منظر کیا تھا وہ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو غزوہ تبوک کے لیے نکلنے کا حکم صادر فرمایا تو آپ کے جانثاروں پر مشتمل 30,000 کا لشکر آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوا، لیکن اس وقت حالات کیا تھے کہ شدید سے شدید تر گرمی کا موسم تھا، اور پھر یہ ہے کہ عرب کی تپتی گرمی، تپتی صحرا، اور اتنا لمبا سفر طے کر کے جنگ کے لیے جانا تھا۔ اس کے باوجود یا اس کے بعد آپ کہہ لیجئے قحط سالی کا دور کاٹا ہوا تھا، اور اللہ اللہ کر کے کوئی تھوڑی سی فصل تیار ہوئی تھی، اور فصل بالکل پک کے تیار کھڑی تھی، کھجور کے درختوں پہ پھل لدا ہوا ہے، لیکن اگر نہیں کاٹتے تو خراب ہو جائے گا، گل سڑ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ مرد سالے چلے گئے جنگوں میں تو پیچھے پھل جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو ان سارے حالات کی وجہ سے مسلمانوں کی اور منافقوں کی ایک طرح سے ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھا، بہت بڑا امتحان تھا کہ ایک طرف تو شدید گرمی ہے اور اتنا لمبا سفر طے کر کے جانا ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ قحط سالی کا دور کاٹا ہے، اللہ اللہ کر کے تھوڑی سی فصل تیار ہوئی ہے اس کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ اور پھر اگر ان ساری چیزوں کو بھی سائڈ پہ رکھا جائے تو ایک چیز ذرا سامنے لے آئیے گا کہ جس سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں وہ سامنے کون ہے؟ سلطنت روما، رومن امپائر، جو اس وقت کی بہت بڑی سپر پاور تھی، بہت بڑی طاقت تھی۔ اس سے لڑنے کے لیے بھی بڑا حوصلہ چاہیے تھا۔ اتنا سخت امتحان، منافقین آ کر مسلمانوں سے کہا کرتے تھے، او بھائی ہوش کے ناخن لو، کیا کر رہے ہو؟ اتنی شدید گرمی، پھل تیار ہے اور جنگ پہ چلے گئے، پھل پیچھے سے گل سڑ جائے گا، اور سامنے جو ہے روم، ان سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو، کیا ہو گیا؟ کوئی دماغ چل گیا ہے؟ ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ نقصان ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ اتنی لمبی لمبی جو ہے بدگمانیوں کی لسٹیں سامنے رکھ رہے تھے۔ اس پر اللہ رب العزت نے آیت نازل کی کہ ان کو بتا دیجئے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں وہی تکلیف پہنچے گی، وہی مصیبت آئے گی، وہی کچھ ہوگا ہمارے ساتھ جو اللہ نے ہمارے لیے طے کر رکھا ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے فیصلہ کر دیا ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہیں، جو اس نے ہمارے لیے فیصلہ کیا ہمیں قبول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا حمایتی ہے، ہمارا مددگار ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہمارے لیے وہ بہتر ہی فیصلہ کرے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور
ایمان والوں کو اللہ ہی پر ہی توکل کرنا چاہیے، اللہ ہی پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ کیا بھروسہ کرنا چاہیے؟ کہ ہمارا رب کبھی بھی ہم پہ ظلم نہیں کرے گا، ہمارا رب کبھی بھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمارا رب کبھی بھی ہمارے بارے میں ناانصافی کا فیصلہ نہیں کرے گا، جو بھی فیصلہ کرے گا وہ سچائی پر مشتمل ہوگا، انصاف پر مبنی ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کو، مومنوں کو اسی انداز سے اللہ پر ہی بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ اب یہاں دیکھیے گا، صحابہ کرام کے اندر یہ حوصلہ، صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ، یہ ہمت کس وجہ سے پیدا ہوئی؟ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنے کی وجہ سے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے کی وجہ سے، کہ ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی، اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں، جو اللہ ہمارے بارے میں فیصلہ کر دے ہمیں وہ قبول ہے۔ یہ ایمان بالقدر ایسی مضبوط ہمت دیتا ہے، ایسی مضبوط جرت دیتا ہے، ایسی بہادری اور حوصلہ دیتا ہے، اور ایسی مضبوط چٹان بناتا ہے کہ بڑی سے بڑی، تیز سے تیز آندیاں بھی آئیں، اس ایمان کو، اس ہمت کو، اس بہادری اور اس جرت کو کبھی بھی ہلا نہیں سکتی۔ یہ جرت کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، میرا رب میرے ساتھ ہے، اور میرے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو میرا رب میرے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ موت ایک نہ ایک دن آنی ہے، جب اللہ نے لکھی ہے تب آنی ہے۔ یہ جرت، یہ بہادری، یہ ہمت، یہ تب پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان کو اللہ کی تقدیر پر ایمان ہو، اللہ کے فیصلوں پر وہ مطمئن ہو، اللہ کے فیصلوں پر اس کو تسلی ہو۔ اس لیے اسلام نے ہمیں ایمان بالقدر عطا کیا ہے کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا۔ ایمان بالقدر کے بارے میں نوٹ کیجئے گا، یہ ایک ایسا ایمان ہے، ایسا جز ہے جو کہ لازمی ہے۔ اللہ کی تقدیر پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص جو حقیقی طور پہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حدیث جبریل آپ جانتے ہیں، جبریل امین انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سوالات کیے۔ ایک سوال اس میں یہ تھا، اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ 6 چیزوں کا نام لیا، 6 ارکان کا نام لیا۔ ان ارکان پر ایمان لاؤ گے تبھی تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، روز آخرت پر، اور وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، تقدیر اچھی ہے بری ہے جیسی بھی ہے، تمہیں مصیبتوں میں مبتلا کیا ہوا ہے یا تم خوشحال زندگی گزار رہے ہو، یعنی اچھا فیصلہ ہو رہا ہے تمہارے بارے میں یا تم سمجھتے ہو کہ برا فیصلہ ہو رہا ہے، اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے، میرے رب کا میرے بارے میں یہ طے شدہ اصول ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ ایمان کا لازمی جز ہے، ایمان کا لازمی رکن ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ حدیث نوٹ کر لیجئے جامع ترمذی کی، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربع، کوئی شخص اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک حقیقی مومن کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ 4 چیزوں پر ایمان نہیں لے آتا۔ نمبر 1، یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی شہادتین، توحید اور رسالت پر ایمان لاتا ہوں، نمبر 1۔ اور ویؤمن بالموت، موت کے بارے میں حقیقی طور پر ایمان ہو کہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو اللہ نے فیصلہ کیا اس کے مطابق آتی ہے۔ اور تیسری چیز، وبالبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اس کا یقین ہو، ایمان ہو کہ ایک دن اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور چوتھی بات، وَيُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ، اب تقدیر پر بھی اس کا ایمان ہو، اللہ کے فیصلوں پر بھی وہ راضی اور مطمئن ہو۔ جب تک ان 4 چیزوں پر ایمان نہیں لے آتا اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں۔ اگلی بات نوٹ کر لیجئے، ابن الدیلمی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کے کہا، سوال کیا، جناب میں تقدیر کے بارے میں اکثر کنفیوز رہتا ہوں، مجھے تقدیر کی سمجھ نہیں آتی، کوئی ایسی بات بتائیے، اس طریقے سے سمجھائیے
کہ مجھے تقدیر کا کانسیپٹ پوری طرح سمجھ میں آ جائے، اچھی طریقے سے میرے اشکالات دور ہو جائیں۔ انہوں نے کہا بھائی اللہ کے بندے، تقدیر کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہو، پہلی بات تو میری تم یہ پلے سے باندھ لو، اگلی بات بعد میں بتاؤں گا۔ پہلی بات یہ پلے سے باندھ لو، لو انفقت مثل احد ذهبا ما قبلہ اللہ منک حتی تؤمن بالقدر، تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو، تو تمہارا اتنا بڑا نیک عمل اللہ ہرگز قبول نہیں کریں گے حتی تؤمن بالقدر، جب تک کہ تمہارا تقدیر پر ایمان نہیں ہے۔ جب تک کہ تمہارا تقدیر پر ایمان نہیں ہے نہ تمہارا احد پہاڑ کے برابر سر خرچ کیا ہوا سونا اللہ کو قبول ہے، نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی حج، نہ کوئی زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں، جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہیں ہے۔ اور اگلی بات یہ نوٹ کر لو، اگر تقدیر کو سمجھنا چاہتے ہو، یہ ہے وَتَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، جو تجھے ملنا ہے نا وہ تجھے مل کر رہے گا، کوئی چھین نہیں سکتا۔ اگلی بات وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، لیکن جو تجھے نہیں ملنا تھا، جو تیرے نصیب میں نہیں ہے، جو تجھے نہیں حاصل ہونا، جتنے مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، پیٹ لو اور جو ہے ایڑیاں رگڑ لو، کچھ بھی کر لو، وہ تجھے نہیں مل سکتا۔ بس اس مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھ لو، تمہیں تقدیر سمجھ آ جائے گی۔ اب اگلی بات یہ نوٹ کیجئے گا، یہ ایک اور حدیث پھر آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، تین لوگ ایسے ہیں کہ وہ چاہے نفل عمل کریں یا فرض عمل کریں، نفلی باتیں کریں یا فرضی باتیں کریں، ہرگز اللہ رب العزت قبول نہیں کرتے تین لوگوں کی۔ کون سے لوگ؟ عاقن، والدین کا نافرمان، والدین کو ستانے والا۔ نمبر دو، منان، احسان کر کے جتلانے والا، احسان کر کے اگلے کو شرمندہ کرنے والا۔ نمبر تین، ومکذب بالقدر، تقدیر کو جٹلانے والا، تقدیر کا انکار کرنے والا۔ یہ تین لوگ ایسے ہیں کہ کچھ بھی عمل کریں، چاہے فرضی نفلی جیسا بھی، ہرگز اللہ اس کے اعمال کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ عمل کرنے سے پہلے جو سلیبس ہے ایمانیات کا، اس کا ایمانیات کا سلیبس ابھی نامکمل ہے، ابھی ناقص ہے۔ اب اگلی بات جو اہم ترین آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تقدیر کیا ہے، تقدیر کس کو کہتے ہیں، اور پوری طرح جو ہے وہ تقدیر کا مفہوم، کیونکہ تقدیر کے بارے میں ہم اکثر کنفیوز رہتے ہیں۔ توجہ آپ نے میری طرف نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز اگر ہم سے مس ہو گئی تو پھر یہ ہے کہ اگلا پورا جمعہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، تو پھر اینڈ پہ یہی ہوگا کہ آج کے جمعے کا مزہ نہیں آیا۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ تقدیر کسے کہتے ہیں، تقدیر کس چیز کا نام ہے، کیونکہ اس حوالے سے ہماری بہت ساری کنفیوژن بھی ہیں اور بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں تقدیر کے چیپٹر میں۔ تو تقدیر کہتے ہیں اندازے کو، کسی چیز کے بارے میں گیس کرنا، اندازہ لگانا کہ یہ کام ایسے ہوگا، یہ کام ایسے ہونے والا ہے، آپ اندازہ لگاتے ہیں، آپ گیس کرتے ہیں، تو اس تقدیر اس چیز کا نام ہے، اندازہ لگانا، گیس کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کے سامنے کھلونے بھی رکھتے ہیں، کتابیں بھی رکھتے ہیں، اور آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ آپ کا بچہ دونوں میں سے کون سی چیز اٹھائے گا، آپ کو پہلے سے پتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کی نیچر کو جانتے ہیں، آپ اس کی طبیعت کو جانتے ہیں، آپ اس کے مزاج کو سمجھتے ہیں، آپ پہلے سے بول دیتے ہیں کہ یہ فلاں چیز اٹھائے گا۔ تو آپ نے جب اس کے سامنے دونوں چیزیں رکھی، اس نے ایک چیز اٹھا لی جو آپ نے اندازہ لگایا ہوا تھا، تو کیا معلوم کہ آپ نے جو اندازہ لگایا تھا اس کے مطابق ہی وہی کام ہوا۔ یہ اس کی ایک اور مثال آپ سمجھ لیجئے، آپ اپنے بچوں کو 2-4 گھنٹے کی چھٹی دیتے ہیں، فری ویل دیتے ہیں کہ میرا بیٹا جو تم چاہو کرو جا کے، اور آپ کو پہلے سے پتا ہے فلاں بچہ جو ہے وہ باہر کھیلنے چلا جائے گا، فلاں جو ہے وہ سونے چلا جائے گا، فلاں جو ہے وہ ٹی وی لگا کے بیٹھ جائے گا، اور فلاں ہو سکتا ہے وہ قرآن کھول کے بیٹھ جائے۔ آپ یہ ہے کہ ان کو کھلی چھٹی دیتے ہیں، اور آپ نے پہلے اندازہ لگا لیا کہ فلاں فلاں یہ کام کرے گا۔ جب آپ نے ان کو فری ویل دی تو بالکل اسی طرح ہوا جیسے آپ نے کہا ہوا تھا۔ تو یہ ہے اندازہ، یہ آپ کا گیس، اور ہمارا گیس کبھی صحیح ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، ہمارا اندازہ کبھی صحیح بھی ہو سکتا ہے، کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے کائنات کو بنانے سے پہلے اپنے علم کے مطابق اندازہ لگایا تھا کہ کائنات ایسے ہوگی،
اس میں یہ ہوگا، ویسے حالات آئیں گے، ایسے حالات آئیں گے، فلاں شخص ایسے نکلے گا، فلاں شخص ایسے زندگی گزارے گا، اس کی طبیعت اس طرح کی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کا پہلے سے اندازہ لگا لیا ہوا ہے، پہلے سے گیس کر لیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اندازہ لگایا بالکل بالکل سیم ٹو سیم من وعن اسی طرح دنیا میں وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ اس چیز کو اللہ کی تقدیر کہتے ہیں، اس چیز کا نام تقدیر ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا میرا اور آپ کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے۔ آپ نے ایک کام کہا کہ بھئی یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت کا اندازہ کسی طرح بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ نے کہہ دیا ہوا ہے اسی طرح ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پاس فیوچر کا علم ہے، ہمارے پاس پریزنٹ کا علم ہے۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے پریزنٹ حال کو ہم جانتے ہیں، ماضی کے بھی واقعات ذہن میں ہوتے ہیں، ماضی کو بھی ہم جانتے ہیں۔ فیوچر کا علم ہمارے پاس نہیں، اگلے ایک سیکنڈ کا بھی علم ہمارے پاس نہیں، لیکن اللہ کے پاس مستقبل کا علم بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم اس وقت اپنے پریزنٹ کو جانتے ہیں، جس طرح ہم اپنے حال سے واقف ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ کے پاس مستقبل کا علم ہے، اللہ کے پاس فیوچر کا علم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے علم کی وجہ سے، اپنے علم کی بدولت اندازہ لگایا کہ کائنات میں یہ کچھ ہوگا۔ اللہ نے جو اندازہ لگایا ہوا ہے اس کو تقدیر بولتے ہیں۔ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے بارے میں ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 49 میں فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 میں فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ نے ہر چیز کو بنایا پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کیا کہ یہ اس طرح رہے گا، اس طرح زندگی گزارے گا۔ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 23 میں فرمایا فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، لوگوں ہم نے اندازہ لگایا، دیکھو ہم نے کتنا اچھا اندازہ لگایا کہ جس طرح ہم نے کہا ویسے ویسے دنیا میں ہو رہا ہے۔ اور سورۃ الاعلی کی آیت نمبر 3 میں کیا فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اور وہ اللہ کے جس نے قدر تقدیر مقرر کی، اندازہ لگایا، فہدا پھر اسی کے مطابق یہ کائنات چل رہی ہے، اسے کہتے ہیں تقدیر۔ اگر تقدیر کی ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو ایک اور مفہوم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس سے انشاءاللہ مزید سمجھ آ جائے گی۔ دو لفظ انگریزی کے آپ جانتے ہیں بڑے آسان سے، ہر ایک کو معلوم ہے ان کا ترجمہ۔ دو لفظ، ایک ہوتا ہے پری نالج اور ایک ہوتا ہے پری پلان۔ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پری پلان میں ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے طے کر لیتے ہیں، منصوبہ کر لیتے ہیں کہ یہ ایسے کرنا ہے، پھر اسی کے مطابق آپ ایکشن کرتے ہیں۔ اور ایک پری نالج ہوتا ہے جس میں آپ کو پہلے سے گن سن لگ جاتی ہے کہ ایسے ہونے والا ہے، اسے کہتے ہیں پری نالج، یا کوئی آپ کو بتا دیتا ہے۔ تو دونوں میں ذرا فرق ہے۔ اب یہاں پہ ذرا میرے نیڑے ہوئیے گا تو بات سمجھ آ جائے گی۔ ہم تقدیر کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ تقدیر پری پلان ہے، نیور، ناٹ ایٹ آل، تقدیر پری پلان نہیں۔ یعنی پری پلان یعنی پہلے سے اللہ نے طے کر رکھا ہے اب وہی ہونا ہے، اس لیے ساری عمر گناہ کر کر کے تھک جاتے ہیں، اینڈ پہ کیا کہتے ہیں اللہ نے ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ تقدیر پری پلان ہے۔ تقدیر پری پلان نہیں، بلکہ تقدیر کیا ہے؟ پری نالج ہے۔ اللہ کو پہلے سے علم تھا کہ ایسے ہونا ہے اور اس کو اللہ نے لکھ لیا، دیٹس اٹ۔ اس میں اللہ نے آپ کو کوئی مجبور تھوڑی کر دیا ہے کہ آپ اسی طرح پرفارم کریں۔ ہاں اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ اس نے ایسے کرنا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو لکھ دیا۔ بلکہ کہاں یہاں تک لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کل شیء بقدر حتی العجز والکیس، ہر چیز اللہ نے اندازہ مقرر کر کے لکھا ہوا ہے۔ کون عقل مند ہوگا، کون کند ذہن ہوگا، اللہ نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے۔ اللہ نے پہلے سے اس کو علم تھا، اللہ نے اس کو لکھ رکھا ہے۔ اس لیے پری نالج اور پری پلان میں جب فرق ہمیں سمجھ میں آ جائے گا تو پھر ہمیں تقدیر پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ تقدیر کس چیز کا نام ہے۔ اب اگلی بات دیکھیے گا، اگر آپ تقدیر پر ایمان لانا چاہتے ہیں جو کہ ضروری ہے، تو تقدیر کو سمجھنے کے لیے 4 مراحل نوٹ کر لیجئے گا۔ 4 مراحل مکمل ہوتے ہیں تو تقدیر کا چیپٹر پورا ہوتا ہے۔ نمبر 1، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا، العلم،
اللہ رب العزت کو پہلے سے ہر چیز کا علم ہے، وہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے. ما کانا وما یکون، جو ہو چکا اور جو ہونے والا، ہر چیز کا اللہ رب العزت کے علم میں ہے. اور اللہ کا علم اتنا باریک ہے، اتنا باریک ہے، آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میدان بدر میں، غزوہ بدر سے ایک دن پہلے بدر کے میدان کا جائزہ لے رہے تھے. تو آپ چلتے جا رہے تھے، صحابہ کو نشاندہی کر رہے تھے، کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی، کل یہاں فلاں کافر گرا ہوا ہوگا، کل یہاں فلاں کافر مرا پڑا ہوگا. صحابی روایت کرتے ہیں کہ اگلے دن جب غزوہ بدر ہو چکا، فتح مل گئی، تو ہم نے جا کے ان جگہوں کو دیکھا، سیم ٹو سیم انہی جگہوں پر کافروں کی لاش پڑی تھی، انہی لوگوں کی جن کے بارے میں رسول اللہ نے نشاندہی کر دی ہوئی تھی. اتنا اللہ کا باریک علم ہے کہ اللہ کو پہلے سے علم ہے کہ ایسا ہونا ہے. وہ اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بتایا. اتنا باریک علم ہے اللہ کا. پھر اگلی بات دیکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ممبر پہ براجمان، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے کھیلتے آگے پاس بیٹھ گئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اسلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا. اللہ اس بیٹے کی وجہ سے، اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا. ہوا کہ نہیں ایسے؟ پھر ہوا بالکل ایسے. یہ اللہ کا علم ہے جو اللہ کو پہلے سے معلوم ہے اور اللہ نے بتایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر اسی طرح اتنا باریک علم ہے اللہ کا، وہ جو حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے ایک بچے کو قتل کیا گیا تھا، کیوں؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ کہ یہ کل کو اپنے والدین کے لیے فتنے کا باعث بنے گا، اپنے والدین کو اسلام سے مرتد کر دے گا. اٹ مینس کہ اللہ کو پہلے سے علم ہے. یہ اس کا نام تقدیر ہے کہ اللہ کو پہلے سے پتا ہے، اس لیے اس کو دنیا سے اٹھا لیا گیا. اب یہاں ملحدین اعتراض کرتے ہیں، اچھا اگر اللہ کو پہلے سے پتا تھا تو اس کو پیدا کیوں کیا؟ اللہ کو پہلے سے پتا تھا تو اس کو پیدا کیا؟ بھائی جتنی دیر وہ اچھی زندگی گزار رہا ہے اتنی تو جینے دو، جتنی دیر وہ اچھی زندگی گزار رہا ہے اتنی تو جینے دو. جب دیکھا جا رہا ہے کہ ابھی وہ فتنے کی طرف جا رہا ہے اور والدین کے لیے نقصان کا باعث بنے گا، تب اس کو اٹھا لیا. یعنی جتنی دیر اچھی زندگی گزار اتنی اس کو جینے دی. تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اس کی مصلحتیں ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی عقلوں پر یہ پوری نہیں آتی. ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہماری جو انسانوں کی عقل ہے یہ سونار کے ترازو کی طرح ہے کہ جس میں تولے ماشے تو تولے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ٹن من وزن نہیں تولا جا سکتا. اس لیے ہماری عقلیں بہت چھوٹی سی ہیں. ہم چھوٹی سی عقل کے ساتھ اللہ کے فیصلوں کو اگر ماپنے لگیں تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کوئی چیز، کیونکہ وہ اس عقل میں وہ بات آئے گی نہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ تقدیر کے معاملے کو سمجھنے کے لیے 4 مراحل. پہلا مرحلہ یہ العلم، اللہ کو پہلے سے ہر چیز کا علم ہے. دوسرا مرحلہ نوٹ کیجئے گا، جب اللہ کو پہلے سے ہر چیز کا علم ہے تو جو ہونے والا ہے جسٹ اس کو لکھ دیا، صرف اس کو لکھوا دیا. جیسے نبی اسلام کی حدیث ہے جامع ترمذی میں، اللہ نے سب سے پہلے کائنات میں قلم کو بنایا، قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا لکھو. کیا لکھوں؟ کہا قیامت تک جو ہونے والا ہے سب کچھ لکھو. اللہ اس کو بتاتے گئے یہ ہونے والا ہے، اس قلم نے لکھ دیا. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کائنات کو یعنی زمین و آسمان کو بنانے سے 50,000 سال پہلے تمام دنیا کی تمام کائنات کی تقدیریں لکھ دی تھی. تو یہ دوسری بات ہے، جو مقدر میں لکھا ہے، جو نصیب میں لکھا ہے، وہ یہ وہی لکھا ہوا ہے جو اللہ نے کتاب مبین میں لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے تقدیر کے نام سے. تیسری بات نوٹ کیجئے گا، تیسرا مرحلہ تقدیر پر ایمان لانے کا وہ یہ ہے کہ جب اللہ کو علم ہے اور اللہ نے لکھ بھی رکھا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ دنیا کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی اللہ کی مشیت کے تابع ہو رہا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، جو اللہ کی مشیت ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ کرنے کے لیے جاتا ہے. اب چوری کرنے کے لیے جا رہا ہے تو کیا ہے کہ وہ ہر دفعہ تو چوری نہیں کر سکتا نا، کبھی کر سکتا کبھی نہیں کر سکتا. تو جب کر سکتا ہے وہ اللہ کی اس میں مشیت ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا ہے، ارادہ کونیہ اس کو کہتے ہیں. کائنات میں اللہ کے ارادے چلتے ہیں، اللہ کی مشیت چلتی ہے. تو اللہ نے کائنات میں بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، ظلم بھی رکھا ہے، انصاف بھی رکھا ہے. اس میں اللہ نے اندھیرا بھی رکھا ہے، اجالا بھی رکھا ہے. اس میں اچھائی بھی رکھی ہے، برائی بھی رکھی ہے. فرعون بھی پیدا کیے، موسیٰ بھی پیدا کیے. کیوں؟ کائنات بنانے کے لیے، کائنات کو چلانے کے لیے.
اس میں امتحان کے لیے، اس میں اللہ رب العزت کی کئی حکمتیں ہیں اور کئی مصلحتیں ہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اس لیے کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، یہ نہ کہا کرو میں کل یہ کام کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں یہ کہا کرو انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا، کیونکہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے لکھ بھی رکھا ہے، پھر اللہ کی مشیت کے تابع ہو رہا ہے، تو نمبر 4 یہ ہے کہ الخلق، اللہ نے اسی کے مطابق پھر کائنات کو بنایا، اسی کے مطابق پھر کائنات کو چلایا، اور اسی کے مطابق کائنات کی تخلیق کی ہے۔ یہ 4 باتیں اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو تقدیر کا 50% مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد نوٹ کیجئے گا، جب اللہ تقدیر لکھتے ہیں تو ایک ہی دفعہ تقدیر لکھ کے فارغ نہیں ہوگے، ذرا تھوڑی سی بات کو ذرا سمجھیے گا۔ تقدیر ایک مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ لکھی جاتی ہے۔ نمبر 1 جس کو کہتے ہیں تقدیر ازلی، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے کہ کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے کائنات کی تقدیریں لکھ لی، یہ تقدیر ازلی ہے کہ اوورآل تمام کائنات کی تقدیروں کو اللہ نے لکھ دیا، اس کو کہتے ہیں تقدیر ازلی۔ دوسری ہے تقدیر عمری، کہ جب ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، 4 چیزیں اس کے بارے میں لکھتا ہے، بِکَتْبِ رِزْقِهِ، اس کا رزق لکھتا ہے، رزق کتنا ہوگا، وَأَجَلِهِ، اس کا اجل لکھتا ہے، یعنی اس کی زندگی کتنی ہوگی، موت کب آئے گی، اور پھر وَعَمَلِهِ، اس کے اعمال لکھتا ہے، کس طرح کے اعمال کرے گا، وَشَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، نیک انسان ہوگا یا بد عمل انسان ہوگا، یہ ہر انسان کی دوسری تقدیر لکھی جاتی ہے جس کو تقدیر عمری کہا جاتا ہے، یہ اس کی عمر کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے تقدیر سنوی، جو سالانہ تقدیر ہے، وہ ہر لیلۃ القدر کو لکھی جاتی ہے۔ نبی اسلام کی حدیث بھی ہے، پہلے قرآن کی آیت نوٹ کر لیجئے، سورۃ دخان میں اللہ کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، ہم نے قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، بابرکت رات میں۔ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر معاملے کی جو ہے وہ جان پٹک کی جاتی ہے، اور امر حکیم، ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، سالانہ بجٹ پیش کیا جاتا ہے کہ اس سال میں یہ پیدا ہوگا، اس سال میں اس کی موت واقع ہوگی، اس سال میں اس کو جو ہے وہ یہ مصیبت آئے گی، اس میں اس کو جو ہے وہ یہ خوشی ملے گی، پورے سال کا جو ہے وہ اللہ رب العزت پلان فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور فرشتے جو اس کے مطابق اقدامات کرتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو لیلۃ القدر کو دعائیں مانگنے کا حکم ہے نا، کہ بھئی دعائیں مانگو، اپنے بارے میں اچھی قسمت، اچھا نصیب لے لو، اللہ سے دعائیں مانگو، اس لیے تو حکم ہے، تاکہ غفلت میں سوئے نہ رہو، تمہاری تقدیر لکھی جا رہی ہو، تم سو رہے ہو، اس لیے یہ چیز سامنے رکھ لیجئے گا، تقدیر سنوی۔ اور چوتھی اور آخری بات اس میں جو تقدیر کے لکھنے کے مراحل میں ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر الیومی، روزانہ کی تقدیر بھی لکھی جاتی ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن میں معاملہ طے ہوتا ہے، ہر دن میں کہ آج یہ بندہ دن اس طرح گزارے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ طے کر رہے ہیں، بار بار اس کو ذرا ذہن میں لے آئیے، ایسا نہیں کہ اللہ نے طے کیا ہے اب میں اس کے مطابق ہی چل سکتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، نہیں، بلکہ یہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ پہلے سے جان دے اس نے ایسے دن گزارنا ہے، تو اس کو اللہ رب العزت پہلے سے لکھ دیتے ہیں، فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، تو تقدیر یہ 4 مراحل میں جو ہے وہ لکھی جاتی ہے۔ اب ذرا اس ٹاپک کو کلوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو اس کا نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ تقدیر میں جو چیزیں لکھی جاتی ہیں وہ 2 چیزیں لکھی جاتی ہیں، صرف 2 چیزیں۔ نمبر 1 ما اصاب الانسان، ما اصاب علی الانسان، جو حالات انسان پر وارد ہونے والے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، اور نمبر 2 ما یفعل الانسان، جو انسان آگے سے کرنے جا رہا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ 2 چیزیں ضرور لکھی جاتی ہیں، ما اصاب علی الانسان، جو حالات انسان کو پیش آنے والے ہیں وہ لکھا جاتا ہے، جیسے آتا ہے سورہ حدید میں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، جو بھی مصیبت زمین میں آتی ہے یا انسانوں تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر وہ کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے جو اللہ رب العزت نے پہلے سے لکھ رکھی ہے اللہ کے علم میں۔ تو جو اللہ رب العزت کے علم میں وہ ہونا ہے، وہ جو اللہ رب العزت نے لکھا ہوا ہے وہ ہونا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو جو نصیحت کی تھی اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جان لو کہ جو پوری کائنات مل کے اگر تمہیں تکلیف دینا چاہیں،
ہرگز تمہیں تکلیف نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور اگر پوری کائنات مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں یا فائدہ دینا چاہیں تو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو اس لیے ما اصاب علی الانسان، جو حالات انسان پر وارد ہونے والے ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے ما یفعل الانسان، انسان جو کچھ کرنے جا رہا ہے وہ بھی جو لکھا جائے گا، جو کچھ کرنے جا رہا ہے کس طرح کی اعمال کرے گا وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کو تقدیر معلق بھی کہتے ہیں کہ آپ کے عمل کے ساتھ جو ہے وہ گتھی ہے کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھے گا اجر ملے گا، نہیں پڑھے گا تو گناہ کرے گا، گناہ ملے گا، ہاں اگر کوئی نیکی کرے گا تو اس کو صلہ ملے گا، نیکی نہیں کرے تو آپ کے عمل کے ساتھ معلق ہے، آپ کے عمل کے ساتھ معلق ہے۔ اس لیے بعض لوگ جو ہے وہ ساری زندگی گناہ کرتے رہیں گے اینڈ پہ کیا کریں جی ہمارے نصیب میں یہ لکھا ہے۔ بھائی آپ کو پتہ چل گیا آپ کے نصیب میں لکھا ہے، کوئی اللہ نے کوئی اس تقدیر کا پرنٹ آپ کو چھاپ کے دیا ہے جس میں آپ نے پڑھ لیا ہے کہ میری قسمت میں یہ لکھا ہے؟ نہیں، آپ کی ذمہ داری عمل کرنا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، لوگوں تم عمل کرو، ہر انسان جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دی گئی ہے۔ اگر جنت کے لیے پیدا کیا گیا جنت اس کے لیے آسان ہے، اگر جہنم کے لیے پیدا کیا گیا جہنم اس کے لیے آسان ہے۔ تمہاری ذمہ داری عمل کرنا ہے، اس عمل پر اللہ رب العزت پھر نتیجہ مرتب کریں گے۔ اب یہاں پہ ایک بڑا اہم نقطہ نوٹ کر لیجئے گا، وہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، اور تقدیر ایمان بالقدر کو ہمارے ایمان کا حصہ کیوں قرار دیا گیا؟ 3 مقصد کے لیے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ ماضی کا صدمہ ختم ہو جائے۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ ماضی کا صدمہ ختم ہو جائے۔ ماضی میں بڑے برے حالات ہوئے، بڑے واقعات ہوئے، کوئی صدمہ پیش آ گیا تو اس کا صدمہ رہتا ہے، لیکن ایک جملے سے وہ صدمہ کم ہو جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ جو نصیب میں تھا وہ ہوا، جو اللہ نے لکھا تھا وہ ہوا، تو تھوڑی تسلی ملتی ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا حوصلہ ملتا ہے۔ تو ماضی کا صدمہ کم ہو اس لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ایمان بالقدر کو لازمی قرار دیا۔ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ مستقبل کا خوف ختم ہو جائے، مستقبل کا خوف ختم ہو جائے۔ انسان بیٹھا ہے، اچھا یہ ہو جائے گا، اچھا وہ ہو جائے گا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، کبھی ایسا نہ ہو جائے، کبھی ویسا، سوچ رہا ہوتا نا، تو اندر ہی اندر کھا رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو، ڈر رہا ہوتا ہے۔ یہ ڈپریشن، یہ انزائٹی، یہ بلائیں کہاں سے آئیں؟ اسی خوف کی وجہ سے آئی نا۔ تو یہ خوف ختم ہو جائے گا کہ بھائی جو اللہ نے لکھا وہی ہونا ہے۔ جب موت لکھی ہے تب آنی، اس سے پہلے نہیں آ سکتی۔ پھر انسان چاہے آگ میں کود جائے، چاہے موسیٰ علیہ السلام دریاؤں میں جو ہے وہ چھلانگیں لگا دیں، کچھ بھی ہو جائے ڈرے گا نہیں۔ کیوں؟ جو ہونا ہے، جو رب نے لکھا وہی ہونا ہے۔ تو مستقبل کا خوف ختم ہو جائے گا جب یہ انسان سوچے گا کہ میرے رب نے جو میرے نصیب میں لکھا ہے وہی ہونا ہے۔ اور پھر تیسری فائدہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ پہ توکل اور بھروسہ پیدا ہوتا ہے، اللہ پہ اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ جیسے شروع میں آپ کے سامنے آیت رکھی، کل کہہ دیجئے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں کوئی مصیبت لاحق نہیں ہو سکتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھی ہے۔ ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، وہ اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا مددگار ہے، وہ ہمارے بارے میں اچھا ہی فیصلہ کرے گا، ہمارے بارے میں خیر اور سچائی اور انصاف پر مبنی فیصلہ کرے گا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ تقدیر اس لیے تمہیں بتائی ہے، سورہ حدید میں تو اس کا پرپس بیان کیا، کہا لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تقدیر کا تمہیں اس لیے بتایا ہے، ایمان اس لیے لازم قرار دیا ہے تاکہ جو تم سے چھن جائے اس کا افسوس ختم ہو جائے، اور جو تمہیں مل رہا ہے اس پر اترانا بند کر دو۔ یہ نہ ہو کہ تم اتراتے جو، ذرا سی کوئی چیز مل گئی اتراتے جو، نہیں، تمہیں ملنا تھا، اور جس سے وہ چیز چھن گئی ہے وہ اب روتا رہے بیٹھ کے، تو رونے کی بات نہیں، وہ نہیں ملنی تھی۔ اس لیے یہ اس مقصد کے لیے، اس پرپس کے لیے اللہ نے، اسلام نے ہمیں ایمان بالقدر عطا کیا۔ لیکن ایمان بالقدر کتنا ضروری ہے وہ حدیثیں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور ایمان بالقدر کے فوائد کیا ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔